آپ سے عذاب، اور اگر نہ ہوتی میعاد مقرر البتہ آ چکا ہوتا ان پر عذاب، اور البتہ ضرور بالضرور آئے گا ان پر عذاب اچانک، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی گمراہی کی آخری حد کو بیان کرتے ہیں کہ بندہ بسا اوقات اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، اتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ اسے گناہ نیکی لگنے لگ جاتا ہے، اور اسے رات دن نظر آنے لگ جاتی ہے، اسے اپنا نقصان نفع نظر آنے لگ جاتا ہے۔ گمراہی کی آخری حد کہ کر رہا ہے سارا گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، غلط غلط غلط، لیکن بڑی ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ میرے سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ انسان کی گمراہی کی، انسان کی بے راہ روی کی آخری حد ہوتی ہے۔ مشرکین، کافرین، منافقین، بد عمل، بد عقیدہ، خدا رسول کے مخالف، خدا رسول کے باغی، جب اللہ کے نبی جیسا بندہ اخلاص والا، عظمت والا، شان والا، پیار والا، بے لوث طریقے سے عرصہ دراز سے سمجھا رہا ہے ایک ایک بات کہ تمہارا نقصان ہے، تمہارا فائدہ اس میں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ نبی سے زیادہ کوئی اخلاص والا ہوگا؟ نبی سے زیادہ کوئی پیار والا ہوگا؟ نبی سے زیادہ کوئی انسان کا ہمدرد خیر خواہ ہوگا جو اتنا زیادہ خیر خواہ، اتنا زیادہ خیر خواہ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہے؟ کیا لینا تھا انہوں نے ہم سے؟ قیامت تک آنے والے اپنے آخری امتی کے لیے بھی رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور صرف مانگا نہیں، پھر مانگیں گے۔ قیامت میں بھی جو سجدہ فرمائیں گے 7 دنوں کے برابر، جس میں اتنا روئیں گے کہ زمین گیلی ہو جائے گی آنسوں کی وجہ سے، تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کر رہے ہوں گے؟ وہ بھی تو ہمارے لیے کر رہے ہوں گے۔ تو ایسا خیر خواہ، ایسا ہمدرد جس کو خود قرآن کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ الرَّحِيمٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان سے بڑا خیر خواہ، لیکن اس کے مقابلے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں مانتے تیری نہ ماننے پر جو روز روز ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، بس لے عذاب، آ جائے ہم پر عذاب، ہو جائے ہم ہلاک، ہو جائے ہم تباہ، ہو جائے ہم برباد، لیا ہم پر عذاب۔ یہاں اس آیت میں بھی یہی ہے، اگلی آیت شروع ہو رہی ہے وہاں بھی یستعجلونک بالعذاب، عذاب آئے اور جلدی ہے، ابھی ابھی لیا۔ الیاذ باللہ، یہ کتنا بڑی ڈٹھائی ہے، کتنا بڑا انسان کا اندھا پن ہے کہ دل اور باطن کی سارے حواس معوف ہو چکے ہیں، ان کی حس ختم ہو چکی ہے۔ گمراہی کی آخری حد ہے کہ اللہ کے نبی سے اپنی بدعمالی کے باوجود گناہ کا مطالبہ، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لیا، ہم پر عذاب آ جائے جس کی تو دھمکیاں دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی آخری گمراہی ہوتی ہے، اور یہ گمراہ یاد رکھیے انسان بدعت والا ہوتا ہے۔ جب غیر دین کو دین سمجھ کے کرے گا وہ اس پر اترائے گا، کر غلطی رہا ہوگا، کر غیر دین رہا ہوگا، مگر چونکہ اصل میں اندر میں سوئی پھری ہوئی ہے، وہ سمجھ اس کو دین رہا ہے۔ اب تم الٹے لٹک جاؤ، تم اس کو کبھی سمجھا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے اپنی سمجھ میں دین سمجھ کے کر رہا ہے، وہ اسی کو حق سمجھ کے کر رہا ہے، وہ اسی پر پتہ نہیں کیا کچھ اللہ سے لینے کے خیال میں کر رہا ہے کہ مجھے اس پر یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ اور یہ بالکل سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے کہ غیر دین کو دین اس لیے کہا جاتا ہے کہ
کہ ہر گناہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بدعتی کو گناہ سے بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ بیچارہ اس کو سمجھ ہی دین رہا ہوتا ہے، وہ اس کو غیر دین سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہ سارا دین سمجھا جا رہا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، بڑے ذمہ دار آدمی تھے یہاں کے فیصل آباد کے، پوری دنیا میں ان کا نام تھا، مفتی امین صاحب، جن کا دھوبی گھاٹ میں جنازہ ہوا تھا، بہت بڑے ذمہ دار آدمی تھے۔ انہوں نے 16 چیزوں کے نام لکھے ہیں جن کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، حرج کیا ہے؟ ان 16 چیزوں کے نام لکھے ہیں جن میں یہ میلاد کا نام بھی ہے، کل خانی کا نام بھی ہے، تیجے ساتویں فلاں فلاں کا نام بھی ہے، ان کی مستقل کتاب ہے۔ 16 چیزوں کے نام لکھ کے لکھا ہے انہوں نے، وہ بھی ان کے خیال کے مطابق کہ یہ مباحات شرعیہ ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی ہے۔ اور مباح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب نہیں ملتا اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، یہ مباح کی تعریف ہے شرعاً، تمام کتابوں میں یہی لکھی ہوئی ہے۔ مباح ہے یعنی کرو تو ثواب نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہ ہمارے بھائی ایسے بیٹھے ہیں، اب یہ حالت بدل دیں، میں یوں بیٹھا ہوں، اب میں بیٹھنے کا طریقہ اور بدل لوں، وہ میرے لیے بیٹھنا جائز ہے، یہ بیٹھنا بھی جائز ہے، اور طرح بیٹھنا بھی، اس بیٹھنے پر بھی کوئی ثواب نہیں مل رہا، اس بیٹھنے پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس بیٹھنے پر کوئی گناہ نہیں، اس طرح بیٹھنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، کوئی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، کوئی ایک گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھتا ہے، جس طریقے سے آپ بیٹھ جائیں یہ بیٹھنا مباح ہے۔ اب میں نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور اگر میں اس کو یوں بدل دوں تو یہ بھی مباح ہے، اور اگر میں اس کو اتار کے دوسری پہن لوں یہ بھی مباح ہے۔ نہ اس کے پہننے پہ کوئی نیکی مل رہی تھی، نہ اس کے پہننے پہ کوئی گناہ ہو جائے گا۔ مباح کا یہ معنی ہوتا ہے، مباح کام کے کرنے پر نیکی نہیں ملتی اور مباح کام کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ مباح اس کو کہتے ہیں شریعت میں۔ انہوں نے ان 16 کا نام لکھے، خود لکھا ہے کہ یہ مباحات شرعیہ ہیں۔ اب جب ان کے کرنے پر نیکی نہیں ملتی تو پھر مسجد میں اعلان کیوں ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے لیے فلاں یہ ہوگا اور ثواب دارائن حاصل کریں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اعلان؟ ادھر خود مباحات شریعہ جب ہے جس پر کرنے پر ثواب نہیں ملتا، جو نہ کرے اس کو گناہ نہیں ہوتا، تو پھر اعلان کس چیز کا کہ بھی فلاں چیز یہ ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، شامل ہو کے ثواب دارائن حاصل کریں۔ بھی دونوں جہانوں کا ثواب تو ملے گا مستحب پر، دونوں جہانوں کا ثواب ملے گا سنت پر، واجب پر، فرض پر، یہ تو مباح ہے۔ مباح پر تو ثواب نہیں ملتا، پھر ثواب کا اعلان سپیکر میں کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان بیچاروں نے اس کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ جتنی سبیلیں لگیں گی، اگر پہلے بتا دیا جائے کہ بھی دیکھو تم لگاؤ یا نہ لگاؤ، لگانے پر گناہ نہیں ہے، نہ لگانے پر ثواب ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، یہ بتا دیا جائے پہلے۔ اب مجھے بتاؤ کوئی لگائے گا؟ وہ تو بیچارے ثواب سمجھ کے لگا رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں ہماری آخرت بن گئی، وہ تو اس لیے بیچارے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ بھی جلوس میں جاؤ تو ثواب ایک بھی نہیں ملے گا، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، نہ جاؤ تو گناہ بالکل نہیں ہوگا، پھر ہم دیکھتے ہیں کون جاتا ہے۔ عوام کے سامنے کچھ اور ہے اور کتابوں میں کچھ اور ہے۔ عوام کے سامنے ان بیچاروں کو لارے لگائے جا رہے ہیں کہ تو یہ کر لے گا تیری جنت پکی۔ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، کل ہی میرے سامنے آئی ہے، عجیب بات ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی، ان کے فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ رضویہ، اس کی 25ویں جلد کے اندر یہ خود لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال وفات، یہ بالاتفاق ہے، وہ خود لکھتے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا سنا، منبر رسول پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہے، وہ جی کہتے ہیں کہ 12 کو تو وفات ہے۔ بھئی وفات ہوگی جن کے نبی کی ہوگی، ہمارا مرا ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا ہے، رات بھی ایک جلسے میں نے کہا ہے، کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی
یہ سارے صحابہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، پھر کفن دیا، پھر جنازہ پڑھا، پھر اٹھا کے قبر کھودی، قبر میں رکھا، اوپر مٹی ڈالی، حضور کا روضہ بنا، تو یہ الیاذ باللہ صحابہ نے زندہ کو دفن کر دیا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کو آج پتہ چلا کہ جن کا مرا ہے وہ وفات منائے، ہمارا تو مرا ہی نہیں ہے۔ اپنے باپ کو تو زندہ دفن نہیں کرتا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وفات کے ویسے دفن کر دیا، ویسے روزہ بنا دیا۔ یہ حملہ منبر پہ بیٹھ کے جب مولوی کہتے ہیں کہ جی، اور یہ باقاعدہ تقریر ہے، باقاعدہ مولوی کی تقریر ہے کہ جی وفات تو وہ منائیں جن کا نبی مرا ہو، ہمارا نبی تو مرا ہی نہیں ہے، ہم کیوں وفات منائیں؟ اور ادھر ان کا بڑا خود لکھ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات رسول بالاتفاق ہے، اس میں امت کے کسی ایک آدمی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور اتنا وفات پر غم ہوا ہے کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا حال تھا، حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں صبت علی مصائب لو صبت علی الایام لسرنا لیالیہا، کہ میرے ابو کے وفات پر مجھے اتنا غموں کا پہاڑ میرے اوپر آیا ہے، اگر یہ سورج پر آتا تو سورج کی نورانیت اور روشنی ختم ہو جاتی اور دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رات ہوتی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں۔ تو ان کو تو غم ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو وہ غم ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ کو والعیاذ باللہ حضور سے عشق کم تھا، ہمیں عشق زیادہ ہو گیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پھر میں نے کل کہا ایک جگہ پر کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ہر بندے کو پتہ ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ ایک بندہ صبح سے اٹھے اور شروع ہو جائے وضو پہ وضو، وضو پہ وضو، شام تک وہ 10,000 مرتبہ فرض کر لو، وضو کر لے، لیکن نماز ایک بھی نہ پڑھے تو اس وضو پر اس کو ثواب ملے گا؟ بھئی وضو اسلام میں فرض ہے، وضو نماز کی شرط ہے، لیکن ایک بندہ صبح سے اٹھتا ہے، شام تک 10,000 مرتبہ وضو کرتا ہے، لیکن نماز کا سجدہ نہیں دیتا، اس کو وضو کرنے پر ثواب ملے گا؟ اس کو الٹا گناہ ہوگا، اس نے وقت ضائع کیا اور پانی ضائع کیا، الٹا گناہ ہوگا اس کو۔ نماز نہیں پڑھی، وضو ذریعہ تھا، وضو مقصود نہیں تھا، مقصود نماز ہے، وضو ذریعہ ہے۔ حضور کی ولادت، حضور کا میلاد، حضور کی آمد یہ وضو کی جگہ پر ہے، اور حضور کی رسالت، حضور کی بعثت یہ نماز کی جگہ پر ہے۔ محمد ابن عبداللہ یہ وضو کی جگہ پر ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ نماز کی جگہ پر ہے۔ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ آیا ہے، محمد ابن عبداللہ نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید میں بعثت آئی ہے، ولادت نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولادت مقصود نہیں تھی، لیکن ولادت کے بغیر بعثت ہو بھی نہیں سکتی۔ جب تک پیدا نہیں ہوگا پھر رسول کیسے بنے گا؟ وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ جیسے وضو ضروری ہے ایسے میلاد ضروری ہے، ولادت ضروری ہے، لیکن میلاد ولادت مقصد نہیں ہے، مقصد رسالت ہے، مقصد بعثت ہے۔ صبح سے لے کے شام تک چوک پہ جو سبیل لگا کے کھڑا ہے میلاد کی اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، دن 12 ربیع الاول کا ہے، دیگیں 10 پکا کے لنگر تقسیم کر رہا ہے، نماز لنگر تقسیم کرنے والے بھی نہیں پڑھتے، تو بتائیے وضو بغیر نماز کے کس کام کا ہوگا؟ وقت کا ضیاع ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو غلط رخ دیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو غلط رخ دیا جا رہا ہے۔ یہ عیسائیت کا سیوا ہے، برتھ ڈے منانا، یاد رکھو، کرسمس منانا، برتھ ڈے منانا یہ عیسائیت ہے، اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اگر اسلام کے اندر برتھ ڈے منانا ہوتا، ابو بکر اپنی خلافت کے دور میں مناتے، حضرت عمر مناتے، حضرت عثمان مناتے، حضرت علی مناتے، کسی ایک خلیفے نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں منائی، تو اس کا مطلب ہے برتھ ڈے منانا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر اپنانا ہے، اسلام سنت پہ عمل سکھاتا ہے۔ یہاں یہ مسلم شریف کے اندر روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی، نہیں بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نبی، فی امت، اپنی امت میں، کسی بھی نبی کو اللہ نے
کسی اپنی امت میں نہیں بھیجا قبلی میرے سے پہلے، الا کان لہ حواریٌ و اصحاب، مگر اس کے کچھ معاون و مددگار تھے، کچھ صحابہ اور ساتھی تھے، یاخذون بسنتہ، جو اپنے نبی کی سنت کو لیتے تھے، ویقتدون بما امرہ، اور اس کے حکموں پر عمل کرتے تھے، ثم انہا تکون من بعد خلوف، پھر اس کے بعد ہوئے ایسے جانشین جو نااہل تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو بظاہر تو انبیاء کے جانشین کہلاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ جو خود نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، شریعت نے حکم نہیں دیا اور وہ اپنے آپ کو جانشین نبی کہنے والے کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی رسومات ہیں، بدعات ہیں، وہ ساری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فمن جاہدہم بیدہ، جو بندہ ان کے خلاف جہاد کرے اپنے ہاتھ کے ساتھ، فہو مومن، پس وہ مومن ہے، ومن جاہدہم بلسانہ، اور جو جہاد کرے ان کے خلاف اپنی زبان کے ساتھ، پس وہ مومن ہے، ومن جاہدہم بقلبہ، جو اپنے دل کے ساتھ یعنی ان رسومات کو برا سمجھے اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے، فہو مومن، پس وہ بھی مومن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فما ورا ذالک من الایمان حبۃ خردل، اگر کوئی بندہ ان رسومات و بدعات کو برا بھی نہیں سمجھتا تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے کہ جب سنتیں مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بدعات رواج پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ہمیں اس پر تکلیف بھی نہ ہو اور ہم اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں، تو فرمایا پھر ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔